الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ جنگ بدر کا معرکہ اسلام کا پہلا اور عظیم معرکہ تھا، جس کی وجہ سے دنیا کفر کو اللہ رب العزت نے ایسی شکست عطا فرمائی کہ آج بھی ان کے زخم تازہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدد، صحابہ اکرام کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرا دی، اور بڑے بڑے کافر جو اکڑتے تھے ان کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کر دیا، اور 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنے لیے جنگی سامان خرید لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان کافروں نے ہمیں
مکہ مکرمہ میں چین سے عبادت نہیں کرنے دی۔ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں۔ میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دو، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ان کے حوالے کر دو، سب کے سب کو قتل کر ڈالو۔ عمر ہو اور پھر ڈیلی بات ہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اور جس کا نام عمر ہو وہ بھی ڈیلی بات نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری بات جذباتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو اپنایا، ان کے مشورے کو اپنا کر اس کے اوپر فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب قیدی آ جائیں تو جب تک وہ اچھی طرح خونریزی نہ کر لیں تو ان کو چاہیے کہ وہ امن سے نہ بیٹھیں، اور فرمایا کہ تم نے دنیا کو چاہا، آخرت تمہارے لیے بہتر تھی، اور اللہ تعالی زور آور ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آگے بتا دیا کہ اگر تمہارا مشورہ نہ ہوا ہوتا تو عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر ہمارا مشورہ نہ ہوتا تو تیرے سوا اس جہان میں کوئی بھی نہ بچتا۔ تو جنگ احد میں اللہ رب العزت نے کفار کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئی تھی، تو ان کے داماد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے فدیے کے اندر وہ ہار بھیجا جو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہار آیا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر آپ سب اجازت دیتے ہیں تو میں ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ آپ بغیر پوچھے بھی تو آزاد کر سکتے تھے۔ کہا نہیں، یہ آپ کا حق ہے سب کا۔ آج بھی ہم خود مختار ہوتے ہیں تو فیصلے خود کرتے ہیں، اور مشورے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی، جس سے ہمیں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا عمل کر کے کہ آپ نے چھوڑوں سے بھی مشورہ کیا کرو، اسی میں ہو سکتا ہے تمہیں خیر مل جائے۔
اور اللہ رب العزت نے بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وشاورہم فی الامر، صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرو، نیکی کے کاموں میں ان کے ساتھ مشورہ کرو۔ تو جنگ بدر میں اللہ رب العزت نے 70 بڑے بڑے کافروں کو ذلیل و خوار کر دیا، اور وہاں ابو سفیان نے بھی ایک میٹنگ بٹھا دی اور سب کو کہنے لگا کہ یہ مال تمہارا چلا گیا تھا، میں اگر تدبیر نہ کرتا تو یہ مال آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتا، آپ سب اپنے مال کو جنگ کے لیے وقف کر دیں تاکہ ہم بھرپور تیاری کر کے ان کا مقابلہ کر سکیں، دوبارہ ان کے مقابلے میں آ سکے۔ تمام جتنے بھی کفار تھے سب کے سب نے مال ابو سفیان کے حوالے کر دیا کہ جس طرح تو کہے گا ہم اسی طرح کریں گے، ہمارے جو مردے ہیں ان کا تو نے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتا کہ تم تیار ہو کہ نہیں، ہر ایک قبیلے کے پاس پہنچا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تم دوبارہ تیار ہو جاؤ۔ جس قوم نے جھنڈا اٹھایا تھا اسلام کے خلاف ان کے گھر پہنچ جاتا ہے، انہیں جا کر کہتا ہے جس طرح تم نے بدر میں بزدلی دکھائی تھی، اگر اسی طرح تم نے بزدلی دکھانی ہے تو ابھی سے جھنڈا کسی اور کے حوالے کر دو۔ ایک تانا دیا ان کو تانے کے طور پر، تو وہ بھی غیرت مند تھے، کافر ہونے کے باوجود غیرت مند تھے۔ آج مسلمانوں میں بھی غیرت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو مقابلہ کیا تھا، اب بھی مارکا لگا تو دیکھ لینا ہم کیسے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو وہ چاہتا ہی یہی تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھڑا ہو کے میدان میں آئے، میدان میں آ کے مقابلہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کا کام ہو گیا، تمام قبائل کو وہ جمع کرتا رہا اور معاہدے کرتا رہا کہ ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، تمہاری غمی خوشی میں شریک رہیں گے اور تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ ایک ملعون نے ایک شخص کو تیار کیا، بڑے دعوے کیا کرتا تھا، لوگوں کو کہتا کہ کچھ دنوں کے بعد تمہیں بڑی عظیم خوشخبری ملے گی۔ لوگ کہتے بتا تو صحیح کون سی خوشخبری ہے؟ اس بیچارے کو یہ خبر نہیں تھی کہ تو نے ٹکر کس سے لینی ہے، کیا پتا تھا اس کو؟ وہ تو دنیا کی آنکھ دیکھ رہا تھا، یہ ایک عام انسان ہے۔ جب وہ شخص زہر آلود تلوار کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ قریب آنے دو اس کو۔ اس سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹے کی یاد نے ستایا ہے، بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، جو بیٹے سے ملنے آتا ہے اور پھر ہو بھی وہ قید میں تو اس حالت میں آتا ہے جس میں تو آیا ہے تلوار لے کر؟ کہتے یہ تو ہماری شان ہے، ہم تو اس کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو آپ پہاڑوں میں بیٹھ کے اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے وہ کیا تھیں؟ اور یہ تلوار کے اوپر تو نے زہر کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں تو میں اور وہ اکیلے تھے، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کے دل میں اللہ نے بات اتار دی کہ یہ سچا رسول ہے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے 3 وعدے کیے تھے اس مسلمان کے ساتھ، تمہارے گھر کا خرچہ جب تک میں زندہ ہوں میں دیتا رہوں گا، تمہارے بچوں کو کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، تیرے گھر والوں کی حفاظت میرے ذمے ہے،
صرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کچھ اور لکھا تھا۔ جب وہ آیا تو مسلمان ہو گیا، اور اسی طریقے سے جب وہ واپس گیا تو وہاں جا کے وہ محنت کرتا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرتا۔ جنگ احد سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں نکلے ہیں، 9 تلواریں ہیں، 9 اونٹ یا گھوڑے ہیں ان کے پاس، اور کتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 1000 کا لشکر اسباب کے تحت جو تھا ان کے پاس ساتھ لیا اور اللہ کے آسرے پہ نکل گئے۔ اور دوسرا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا جب تک ذہن اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا، ہمارا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر خالصتاً نہیں ہوگا، ہماری مدد نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہتے تھے، لیکن اللہ نے بڑی طاقت کو ذلیل و خوار کر دیا، اور اسی جنگ میں ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا، اسی جنگ میں وہ ملعون مردار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ابو جہل کو تلاش کرو، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ چلتے چلتے جب پہنچے ابو جہل کے پاس تو اس میں زندگی کی رغبت موجود تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اب اس کی بدماشی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ کہنے لگا، او لونڈے، او غلام، تو میرے سینے پر بیٹھ گیا ہے، تجھے پتہ نہیں یہ کس کا سینہ ہے؟ یہ سردار کا سینہ ہے۔ انہوں نے کہا، اب تو سردار نہیں رہا نا؟ تو ساتھ کہنے لگا، اپنی تلوار سے میری گردن نہیں اتارنی، یہ غلام کی تلوار ہے، میری تلوار سے میری گردن اتار اور ذرا نیچے سے کر کے اتارنا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا سب کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ یہ اتنا بدبخت تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ایک ادا کو ذکر کیا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کو کے غلاف کو پکڑ کے یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا محمد یہ سچا رسول ہے ہم پھر بھی نہیں مانتے، اور اگر سچا رسول ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے۔ یہ اتنا بدبخت تھا۔ لوگ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اگر یہ بات سچی ہے ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر سچے ہیں تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں۔ اتنا یہ ذلیل انسان تھا، اور اس کا نام ابو الحکم تھا۔ فیصلے کیا کرتا تھا لوگوں کی، اور صحیح دانا آدمی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خطاب دیا ابو جہل کہ یہ جہلوں کا سردار ہے، کہ جس کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود حق کو نہیں اپناتا وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا واقعہ بیان کیا کہ میں کیسے مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس ابو جہل کھڑا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اے چچا آج سچ سچ بتانا۔ اس نے کہا کعبہ میرے سامنے ہے، جو بات پوچھے گا میں سچ بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تیرا بھتیجا اعلان کر رہا ہے آیا یہ سچا ہے کہ نہیں؟
تو ابو جہل نے کہا کہ میں کعبہ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا تو میں جھوٹ نہ بولتا، مسلمانوں وہ کافر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ کعبہ کو سامنے رکھ کے جھوٹ نہیں بولتا، آج ہم قرآن کو سامنے رکھ کے جھوٹ بول دیتے ہیں، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے قسم اٹھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو بات میرے بھتیجے نے کہی ہے یہ سچی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا اور ان کا مقابلہ چل رہا تھا کئی عرصے سے، جنہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے مقابلے میں ہم نے بھی ستو پلائے، انہوں نے حاجیوں کو کپڑے پہنائے ہم نے بھی مقابلے میں ان کو کپڑے پہنائے، انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں تعاون کیا ہم نے بھی کیا، لیکن ان کی قوم کے ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، ہمارے اندر تو نبی نہیں ہے، ہم نے ماننے سے انکار ہی کر دیا، ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ابو جہل اس جنگ میں ذلیل و خوار ہوا۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ان واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کے ساتھ ہمارا بھرپور تعاون جو ہے ہو جائے۔ ہمارے علماء اکرام کن مشکلات میں ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ورنہ ہم سب یہی سوچتے ہیں یار کتنی بہترین گاڑی ہے اس کے پاس، کتنی جو ہے اس کی ٹھاٹ پھاٹ ہے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ بھی لوگوں نے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں نے دیے ہوئے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کو کسی نے جبہ دے دیا، وہ جبہ پہن کے جمعہ پڑھانے آیا تو کمیٹی والا کہنے لگا مولوی صاحب یہ کتوں آیا ہے؟ کمیٹی والے نے کہا مولوی صاحب یہ کتوں آیا ہے؟ اس نے کہا تو نہیں دیتا نا، جس دیتا ہے اس کو لو پوچھو۔ یہ ہمارے حالات ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔